بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا۔ ترمذی۔ جب ہم اس مقدس مہینے کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہمارے دل میں اپنی ابدی رہائش گاہ کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے؟ جب ہم نے قرآن کی آیات کی تلاوت اور ان پر غور کیا تو کیا اس سے جنت پر ہمارا یقین بڑھا ہے؟ کیا اس نے ہمیں اس میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پرعزم بنایا ہے؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر لازم ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اپنے وطن میں رہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ نے اپنی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ بس جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ بخاری شریف۔ جنت سب سے بڑی نعمت، جب اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے فرما بردار بندوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی ذہن نے تصور بھی نہیں کیا۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو جنت کی چیزوں سے صرف نام میں مشابہت حاصل ہو سکتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ مثال کے طور پر جنت کا انار دنیا کے انار سے بالکل مختلف ہوگا۔ جنت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ہم اس کے حسن و جمال کی ایک جھلک حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ جنت کی تفصیلات پر غور کریں۔ جنت کا ایک منظر۔ آپ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ گئے ہیں اور اب آپ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ابھی تک جنت نظر نہیں آ رہی، مگر اس کی خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور اچانک آپ کی آنکھیں حیرت میں کھو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے جنت کے عظیم و شان دروازے کھڑے ہیں۔ ان کے 2 پینلوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ دروازے کھلے ہیں جیسا کہ آپ کا استقبال کر رہے ہوں۔ جو ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں، فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں، سلامتی ہو تم پر، تم نے اچھے اعمال کیے، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ الزمر۔ تصور کریں کہ آپ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ جو ہی آپ جنت میں قدم رکھتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کا راستہ فطری طور پر معلوم ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے جنت کے گھر کو اس سے بھی زیادہ بہتر جان لے گا جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا۔ بخاری شریف۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جنت کے دروازے خود بخود آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وہاں کسی دروازے کو بند رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مکمل امن و امان ہے۔ آپ آزادی سے گھوم سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ویزا یا سفری مشکلات نہیں۔ آپ کے پاس یاقوت سے بنے ہوئے پروں والے گھوڑے ہوں گے جن پر آپ جہاں جائیں پرواز کر سکتے ہیں۔ عیش و آرام۔ آپ جنت میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ وہاں سونے کے محلات اور چمکتے ہوئے موتیوں کے اونچے ستون ہیں۔ جنت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں اور اس کا گارا خالص مشق سے بنایا گیا ہے۔ جنت میں جواہرات کے تخت ہوں گے جہاں آپ سکون سے بیٹھ کر حسین مناظر کا لطف لے سکتے ہیں۔ آپ کے آرام کے لیے نرم و گداز گدیاں اور نفیس قالین بچھے ہوں گے۔ آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور خوش گپیاں کرتے ہیں۔ جب آپ تنہائی چاہتے ہیں تو آپ کے پاس الگ پرتعیش قیام گاہیں ہوتی ہیں جہاں آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔ بہترین کھانے اور مشروبات۔ جنت کے باغات سرسبز و شاداب ہیں جہاں سونے کے تنے والے درخت کھڑے ہیں۔ ان درختوں پر انگور، کھجور اور انار جیسے بہترین پھل لگے ہوئے ہیں جو نرم مکھن سے بھی زیادہ نرم اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں۔ ان پھلوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ خود جھک کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ پینے کے لیے آپ کو خود اٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک برتن خود آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور جب آپ پی لیتے ہیں تو وہ خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے۔ جنت میں مختلف میٹھے مشروبات کے چشمے بہتے ہیں، تازہ پانی کی نہریں، خالص شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں، بلکہ وہ خالص ہے، جس کی خوشبو مشک کی طرح ہے
اور وہ نہ نشہ آور ہے نہ نقصان دہ۔ جنت ہمیشہ کی راحت۔ جنت میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں کوئی بیماری، کوئی رنج، کوئی غم نہیں۔ وہاں نہ تھکن ہے نہ بوریت، وہاں ہمیشہ مسکراہٹیں ہیں، خوشی ہے اور دائمی راحت ہے۔ جنت میں آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کی نعمتیں بغیر کسی روک ٹوک کے ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گی۔ آپ کبھی جنت سے اکتا نہیں سکتے، کیونکہ وہی آپ کا اصل گھر ہے۔ حسن و جمال اور صحبت۔ جنت میں ہر کوئی خوبصورت ہوگا، ہر چہرہ چمک رہا ہوگا، کوئی بیماری یا بڑھاپا نہیں ہوگا۔ آپ کے لباس نرم و نفیس ریشم کے ہوں گے، آپ کے ہاتھوں میں سونے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے، حتیٰ کہ آپ کی کنگھی بھی سونے کی ہوگی۔ جنت میں آپ اپنے عزیزوں سے ملیں گے، اپنے والدین، بچوں، دادا دادی اور ان بزرگوں سے بھی جنہیں آپ دنیا میں ملنے کی حسرت رکھتے تھے۔ آپ اللہ کے خاص بندوں، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا۔ اس وقت کی خوشی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ ہمیشہ اللہ الوہاب، بہت عطا کرنے والا سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ ہمیں اس جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت جنت الفردوس میں۔